students, how are you? I am from ISK School Pindi Gave. And now start the lecture of the day grade 9 subjects اردو. ہم نے پریویس لیکچر میں حصہ نظم جو ہے اس کے فرسٹ 2 نظمیں جو ہیں ہم نے کی ہیں. آج جو ہمارا ہے لیکچر میں ہے ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے حصہ غزل سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی غزل کس کی ہے؟ میر تقی میر کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میر تقی میر کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ میر تقی میر نام اور میر تقی میر محمد تقی نام ہے اور میر جو ہے وہ تخلص ہے، یعنی ایک شارٹ نام جو ہے وہ شاعر جو ہے اپنے نام کا رکھ لیتے ہیں. آپ آگرے میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ کے سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹارٹ پہ ان کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. اب ہم اپنی جو ہے وہ غزل کی طرف آتے ہیں. میں آج آپ کو تشریح کرواؤں گی غزل کی. ٹھیک ہے، ہماری پہلی غزل ہے میر تقی میر کی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائے سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، ہستی ہوتی ہے دنیا. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک بلبلہ ہے. جس طرح بلبلے کو دوام اور پہ ہمیشگی نہیں، اسی طرح زندگی بھی عارضی ہے، یعنی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. بلبلے کو ذرا سی ٹھیس پہنچے یا معمولی سی ہوا ٹکرائے تو اپنا وجود جو ہے ختم کر بیٹھتا ہے، یعنی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. زندگی اس ریتلی زمین کی چمک جیسی ہے جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے. پیاس سے راگیر سمجھتے ہیں، یعنی جو پانی کی پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. سامنے پانی ہے، وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں لیکن دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. دنیا کی تمام رونقیں عارضی ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر مخلوق نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، سراب ہوتا ہے، یعنی انسان کبھی بھی سراب نہیں ہوتا ہے زندگی سے. اب ہمارا جو ہے وہ دوسرا شعر ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی حسن جمال اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب حسین و جمیل ہے. ٹھیک ہے، لب کیا ہوتے ہیں؟ ہونٹ ہوتے ہیں. پنکھڑی ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پگڈنڈی ہوتی ہے جو اس کے ہونٹ گلاب کے پھولوں کی پتی کی طرح نازم و نازک ملائم پتلے اور خوبصورت ہیں، یعنی نازک مزاج ہیں. ٹھیک ہے، بہت نرم و نازک ہیں لب اس کے. ٹھیک ہے، لب ہوتے ہیں ہونٹ، نرم و نازک ہیں. یہ نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئی ہیں، یعنی صحیح سرخ ہیں. شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹ کو گلاب کے پھول کی ریشم کی طرح نرم و ملائم پنکھڑی سے تشبیہ دے کر اپنے محبوب کی بے مثال خوبصورتی و نزاکت کی ایک ادنیٰ سی مثال پیش کی ہے. بعض ناقدین اس شعر کو نعتیہ قرار دیتے ہیں. ان کے خیال میں یہاں محبوب سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ہمارا اگلا شعر ہے. چشم دل کھول کر اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اے انسان تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، یعنی ہمیں اپنے آخرت کا کوئی جو ہے وہ خوف نہیں رہا. ٹھیک ہے، چشم دل یعنی آنکھ، چشم ہوتی ہے آنکھ، دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، یعنی فضول کاموں اور کھیل تماشوں میں گم ہو کر خدا کو بھول بیٹھا ہے. عقل مندی اور دانائی سے کام لے، غور کر کہ یہاں کی زندگی عارضی ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی فکر آخرت کو اور اللہ کی عبادت کر اس کا محبوب بندہ بن جا. دراصل اس شعر میں شاعر نے دنیاوی زندگی کو ایک خواب جیسی کیفیت کا نام دیا، یعنی یہاں کی جو زندگی ہے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ جسٹ کیا ہے؟ عارضی ہے. ٹھیک ہے، ایک عارضی زندگی ہے جس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. آخروی زندگی اصل زندگی ہے، دائمی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو خواب کی مانند ہے، یعنی خواب کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے آپ کا. تو اس لیے
انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی نہ کھوئے بلکہ آخرت میں کامیابی کمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ امیر کا یہ شعر فکر و آخرت کے بارے میں عالمگیر سچائی کا حامل ہے۔ یعنی آپ نے جو میں شعر کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے یہ شعر اسی طرح لکھنا ہے۔ پہلے فرسٹ شعر کی تشریح لکھنی ہے، پھر سیکنڈ کی لکھنی ہے اور پھر تھرڈ کی۔ ابھی ہمارا چوتھا شعر ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اضطراب کی سی ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے لیے اس کے دروازے پر بار بار جا رہا ہوں لیکن دلی مراد پوری نہیں ہو رہی۔ یعنی اپنے محبوب سے جو ہے وہ میری ملاقات نہیں ہو رہی، اس کی بے رخی نے پریشان سا کر دیا ہے، ناکامی میرا مقدر بن چکا ہے۔ یعنی وہ مجھے ہر دفعہ جو ہے میری جانے پہ مجھے ایسی لٹا بھیجتا ہے اور مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، اور میں محبوب سے ملے بغیر واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے بھی اس سے ملنے کے لیے بار بار جانا نہیں چھوڑا۔ یعنی میں بھی بار بار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، جب تک وہ مجھ سے ملے گا نہیں میں تب تک اپنی امید جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا اور جاتا رہوں گا، اس پر امید شاید مل جائے۔ یعنی ہر اس دفعہ میں اس امید پر جاتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ مجھے محبوب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے شاعر اپنی دلی کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں محبوب سے ملنے کے لیے کتنی تڑپ رکھتا ہوں، اس کی چوکھٹ پر مسلسل حاضری دے رہا ہوں، اب طبیعت میں ایک بے چینی سی ہے۔ یعنی دل بے چین ہے، میں بے اختیار بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جا پہنچتا ہوں، محبوب کی بے رخی سے دل مضطرب ہے اور کسی طرح چین و قرار نصیب نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اضطراب مین بے چینی۔ آگے ہمارے پاس، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا، یہ شعر نمبر 5، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ یعنی خانہ خراب ایک کھنڈر نما۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے محبوب کے در پہ بار بار جب جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہر دفعہ کہتا ہے کہ یہ آواز میری ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میری ہی، شاعر کے روایتی موضوع کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر تقی میر میں اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بات کرنے کے لیے زبان کھولی تو نے پہلے کی طرح میری بے رخی دکھائی، بات نہ کی۔ یعنی بے رخی دکھائی اور بات تک نہ کی مجھ سے، اور مجھے ایسے ہی لٹا دیا۔ تیری باتیں نہ کرنا میرے لیے پریشان کن تھا ہی، لیکن جب نے یہ کہا کہ یہ آواز اسی آوارہ و پریشان کی ہے جو ہر دفعہ مجھے آتا ہے اور پریشان کرتا ہے، تو نے میرے دل پہ چھریاں چلائی ہیں اور میری آواز سن کر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو تیری یہ بے رخی کا برملا اظہار کرنا مجھے آوارہ مزاج کے نام سے پکارا، میرے لیے بہت دکھ اور تکلیف کے باعث ہے۔ یعنی جب وہ اپنے محبوب کے در پہ جاتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، تو وہ آگے سے انہیں آوارہ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے۔ آگے ہمارے پاس شعر نمبر 6، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ یعنی اب اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں، یعنی آتش غم کی سی آواز، ٹھیک ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، یعنی جب ان کے غم کی نمائش ہوتی ہے تو ان کا دل جو ہے وہ بجھا سا رہتا ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے۔ تو اس پہ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ ہر دفعہ ایسے میرے دل پہ تیر چلاتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ جل جاتا ہے، تو میرے اس جلنے کی جو ہے وہ بو سی آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کباب سے ہیں جو وہ بھون رہے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ چھریاں چلاتے ہیں، میرا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ مجھے اگنور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے نظر انداز کرتا ہے اور میرے دل کو ہمیشہ جلاتا ہے، جس سے میں زیادہ غمزدہ ہو کر اس کے در سے لوٹتا ہوں۔ آگے ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس غزل کے مقطع میں کہتے ہیں، یعنی یہ اب غزل جو ہے اس میں ان کا نام آیا ہے، تو جس غزل کے شعر میں شاعر کا نام ہو وہ ہوتا ہے مقطع، ٹھیک ہے۔ شاعر میر تقی میر اپنی غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ ان کا محبوب شوخ و چیخل ہے، اس کی آدھی کھلی آنکھوں میں شراب جیسی مدہوشی جھلکتی ہے،
محبوب کی دل لبھانے والی یہ ادا بھلی لگتی ہے، یعنی ان کی یہ جو وہ اس کی طرف بھی دیکھتی بھی ہیں تو اس کا جو دل ہے وہ بہل جاتا ہے۔ وہ سنگ دل صحیح مگر اس کی مخمور نگاہیں اور ادا اچھی لگتی ہے، یعنی وہ جس حال میں بھی شاعر کو دیکھتے ہیں اور شاعر کو ان کی جو یہ ادا بھی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ نیم باز یعنی آدھی کھلی آنکھیں، نیم آدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدھی باز کی طرح جو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ دراصل محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی اور ناز اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے، اس لیے میر تقی میر کو اپنے محبوب کا آدھ کھلی آنکھوں یعنی آدھی کھلی ہوئی آنکھوں سے بھی جو دیکھنا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں شراب کا سا خمار محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے شراب پینے والا شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، یعنی ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی مستی شرارت، ٹھیک ہے۔ شراب پینے والے کو جو مدہوش ملتی ہے وہ شراب پی کے وہی انہیں محبوب کو نظر دیکھنا بھی شراب کے نشے سے کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جتنے میں نے شعر کی تشریح بتائی ہے، ٹھیک ہے، شعر 1 سے لے کر شعر نمبر 7 تک ہمارے ٹوٹل 7 شعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ لوگوں نے اسی غزل کے جو ہے وہ مرکزی خیال اور خلاصہ، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ مرکزی خیال کیسے لکھتے ہیں۔ پوری غزل کے جسٹ 3 سے 4 لائنوں کا آپ نے پوری غزل کو، یعنی جس طرح پہلے ہم نے نعت کیا تھا تو پوری نعت کو ہم نے پوئم نظم کو 3 سے 4 لائنوں میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا تھا، اسی طرح آپ نے پوری غزل کو بھی جسٹ 3 سے 4 لائنوں میں اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا ایکسپلین کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے، یعنی خلاصہ تقریباً آپ کا 1 سے 1.5 پیج ہونا چاہیے اور آپ نے وہ ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محنت کرنے سے آپ نے نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے، اور محنت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اشعار جو ہیں وہ آپ نے کلاس ورک میں کرنے ہیں، ان کی ساری تشریح لکھنی ہے اور ہوم ورک میں آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک اپنا کمپلیٹ کرنا ہے۔